دوستوں، آج کے اس دور میں مسلمانوں نے اور اکابر علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کچھ کیا، کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ آج کے اس دور میں یا تو اس کو چھپایا جاتا ہے یا لوگوں کے سامنے لایا نہیں جاتا، اور اس میں کوتاہی دوسروں کی نہیں ہے، غیروں کی نہیں، اس میں کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے اکابر علماء کو نہیں پڑھا، ان کی تاریخ کو نہیں پڑھا، اور جب ہم نے خود نہیں پڑھا تو پھر اپنے بچوں کو بھی نہیں دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آنے والی نسل، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، جو بھی ہو، وہ اپنے اکابر کی سنہری یادگاروں سے اور ان کی تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک طریقے سے شرمساری محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکابر علماء نے کیا کچھ کیا۔ ایک زمانہ تھا جب اسکولوں کے اندر اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلیبس کے طور پر یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر تھا، اور اب تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب کہیں پر بھی علماء کرام کا نام موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ علماء کی بڑی بڑی قربانیاں اس ملک کی خاطر۔ ایک عالم کا نام میرے ذہن میں ہے، مولانا جعفر تھانیسری صاحب، بڑے زبردست عالم تھے، اور ان کا ذکر آیا ہے کئی اس دور کی کتابوں کے اندر۔ سفرنامہ اسیران مالٹا کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کے بارے میں انگریزوں کو پتہ چلا کہ یہ مجاہد ہیں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے خلاف انہوں نے جہاد کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ تو اس موقع پر ان لوگوں نے باقاعدہ ان کو گرفتار کیا انگریزوں نے، اور ان کے ساتھ ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ جو علماء کرام تھے ان کو بھی گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے نتیجے میں ان کو پھر دلی سے غالباً ملتان یا فیصل آباد کہیں لے جا رہے تھے، اور رستے کے اندر یہ انہوں نے خود اپنی داستان بیان کی ہے اپنے تعلق سے، کیونکہ جب ان کو لے جایا جا رہا تھا راستے کے اندر کہتے ہیں کہ ایک آفیسر تھا، انگریز آفیسر، وہ ذرا نرم مزاج تھا، اور انگریزوں کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے قیدیوں کا ایک الگ ریل کا ڈبہ بنا رکھا تھا، اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کچھ دور جانے کے بعد وہ جو انگریز آفیسر تھا اس کی ڈیوٹی بدل گئی، اور دوسرا آفیسر آ گیا اس کی جگہ، اور یہ جو دوسرا آفیسر آیا بالکل جلاد آدمی تھا، اور اس نے ہمارے بارے میں تحقیقات کی، معلومات کی، تو اس کو پتہ چلا کہ ہم لوگ انگریزوں کے باغی ہیں، ملک کے وفادار ہیں، اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ قیدی اتنے آرام سے اگر پہنچ جائیں گے اپنی منزل پر تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس نے ہمارے لیے آرڈر دیا، گاڑی کو کھڑا کر دیا، اور اس نے ہمارے لیے آرڈر دلوائے کہ ہمارے لیے پنجرے بنوائے جائیں، پنجرے، لوہے کے پنجرے، اور وہ پنجرے کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے تھے کہ ہم اس میں سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور لیکن اس نے ایسی پنجرے نہیں بنوائے کہ خالی لوہے کے پنجرے بنوا دی ہوں، بلکہ اس کے اندر لوہے کے کانٹے لگوا دیے، اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اور کہتے ہیں کہ ہم اکڑو کھڑے رہتے تھے اس کے اندر، اکڑو، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر کانٹے ایسے لگے ہوئے تھے کہ کھڑے ہو تو وہ کانٹے لگتے ہیں، بیٹھو تو نیچے کے کانٹے لگتے ہیں، لیکن ہم اکڑو کھڑے رہتے تھے اور ان جالوں کو پکڑے رہتے تھے۔ لیکن ریل گاڑی ہے، کبھی وہ چلتی ہے کبھی وہ رکتی ہے، تو تیز چلتی تھی تو آگے کے جو پیچھے کے کانٹے جو ہے وہ کمر کے اندر گھستے تھے، اور جب وہ رکتی تھی، بریک لگتے تھے، تو آگے کے کانٹے ہمارے سینے کے اندر گھستے تھے، اور ہمارے جسم سے پانی کی طرح جو ہے خون بہتا تھا، پسینہ اور خون ایک جیسا بہتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ منزل پر پہنچے اور وہاں اتارا ہمیں، اور انگریز جج کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا گیا، تو انگریز جج نے پوچھا کون لوگ ہیں، بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، تو باقاعدہ ہمارے اوپر مقدمہ چلا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ فوری طور پر حکم ہوا کہ ان کو پھانسی دی جائے، سب کو پھانسی دی جائے۔ کہتے ہیں ہم سب خوش ہوئے، نعرے تکبیر بلند کیا، اور جیل کے اندر ہم لوگ جب ڈالے گئے اپنے پھانسی کا انتظار کر رہے تھے، تو اس میں ہم ایک دوسرے سے چٹکلے اور ہنسنا ہنسانا، تو انگریز جو ہماری ڈیوٹی کے اوپر مسلط تھا اس نے ہمیں دیکھا کہ ہمارے تو چہرے اترے ہوئے ہونے چاہیے، ہمیں تو مایوس ہونا چاہیے، اس نے ہم سے پوچھا کہ بجائے مایوس ہونے کے تم لوگ اتنے خوش کیسے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور مشقتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ مل جائے گا، جنت مل جائے گی، اور اس کی نعمتیں ہوں گی، تو ہمارے لیے تو شہادت کا مقام ہوگا، اور یہ سب ہوگا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو باقاعدہ پھر وہاں سے خط لکھا گیا دلی کہ یہ تو بڑے خوش ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ پھانسی کے تختے پر جھولنے کو تیار ہیں، تو لہٰذا پھر انگریز نے یہاں سے انگریز جج نے یہاں سے دلی سے پھر یہ خط لکھ کر کے بھیجا کہ اگر یہ لوگ خوش ہیں تو خوشی نہیں پہنچانی ان لوگوں کو، ان کو پھر کالا پانی کی سزا دی جائے۔ پھر یہ کالا پانی کی سزا دی گئی کہ اگر موت کے اوپر خوش ہے تو موت بھی مت دو، انہیں خوشی نہیں پہنچنی چاہیے کسی طریقے سے۔ باقاعدہ پھر کالا پانی میں بیٹھ کر مولانا جعفر تھانیسری صاحب نے یہ اپنی پوری داستان لکھی کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوئے۔ باقاعدہ علماء نے، انگریزوں نے باقاعدہ 1857 کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ آزادی کی جتنی بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں اور جتنی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے پیچھے مسلم علماء کا ہاتھ ہے، تو لہٰذا ان لوگوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے علماء کو نشان بنا کر کے مارا۔ اور علماء کی پہچان کیا تھی؟ داڑھی، امامہ، ٹوپی، یا پھر یہ کرتا پاجامہ۔ بس عالموں کی
عام پہچان یہ تھی کہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کی یہ پہچان ہے، جس کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھو اس کو عالم سمجھو۔ جگہ جگہ پھانسی کے گھاٹ ہوتے تھے، پیڑوں کے اوپر علماء کی لاشیں پھڑک پھڑک کر، اور لوگ آتے جاتے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے علماء کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک خاموش پیغام تھا انگریزوں کی طرف سے کہ اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاؤ گے تو پھر یہاں جھولو گے، اور اگر ہم جو تعلیم لے کر کے آئے ہیں وہ پڑھاؤ گے تو ہم بڑے بڑے عہدے دیں گے، ان کو جج بنائیں گے اور کچھ بنائیں گے۔ اور یہ معاملات بعض جگہ تو یہاں تک آیا کہ ایک بستی کے اندر اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے رشتہ دار اس کی مسیری کو اپنی کمر پر رکھ کر بستی بستی گھومتے تھے کہ اگر ہمارے اس جنازے کو پڑھانے والا کوئی عالم مل جائے، اس کی جنازے کی نماز پڑھانے والا مل جائے۔ صبح سے شام تک یہ لوگ گھومتے رہتے تھے تو کہیں کوئی عالم نہیں ملتا تھا۔ بالآخر کوئی بتاتا تھا کہ پڑوس کے گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں کوئی عالم موجود ہے، تو یہ اس کا جنازہ اٹھا کے پڑوس کے گاؤں جاتے تھے، اور وہاں سے بھی ان کے ہاتھ مایوسی لگتی تھی، وہاں پہ بھی کوئی عالم نہیں ہوتا تھا، تو بالآخر بغیر جنازے کے اپنے مردے کو دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی علماء کرام کے تعلق سے۔ یہی پرانی دلی کی جامع مسجد 4000 علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلا دیا گیا۔ 4000 عالموں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، 100 200 اور 4000 علماء کوئی چھوٹی مقدار نہیں۔ ایسے ایسے علماء کرام نے اور ایسے ایسے مسلمانوں نے اس ملک کی خاطر اپنی قربانیاں، اپنا لہو پیش کیا۔